باب سؤال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعہ. جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں. یعنی اب یہ الگ الگ ٹرمز کے طور پہ ان کا کیا معنی ہے. تو امام بخاری خود نہیں آپ دیکھیں کہ کہیں پر بھی کوئی ڈیفینیشن لائے، بلکہ حدیث سے استدلال کر کے اب ان ٹرمز کے معنی آپ کے سامنے رکھیں گے. وعلم الساعہ، اور قیامت کے علم کے بارے میں. وبیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمانا. لہو، اس کے لیے. ثم قال، پھر فرمایا. جاء جبریل، آئے جبریل علیہ السلام. یعلمکم، سکھاتے تھے تم کو. یعنی جبریل اس لیے آئے تھے کہ سکھائیں تم کو. دینکم، تمہارا دین. فجعل ذالک کلہ، پھر کر دیا اس سارے کو دینن، دین. یعنی جو کچھ سکھایا یہ سب دین کا حصہ ہے. وما بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کچھ بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوفد عبد القیس، عبد القیس کے وفد کے لیے. من الایمان، ایمان میں سے. وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا. فلن یقبل منہ، اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. اب یہ چونکہ حدیث جبریل آئے گی پہلے، پھر اس کے بعد وفد عبد القیس کی حدیث آئے گی، اس لیے میں ان جگہوں پہ وضاحت چھوڑ کے ڈائریکٹ حدیث پہ آتی ہوں اور بتانا اس سے کیا مقصود ہے کہ ایمان، اسلام، احسان اور ان سب چیزوں کا معنی کیا ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم اخبرنا ابو حیان التیمی عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما، بارزا سامنے آئے، یوما ایک دن، یعنی سب کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ایک دن. للناس لوگوں کے لیے. فاتاہ جبریل، تو آپ کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، یعنی انسانی شکل میں تشریف لائے. فقال، انہوں نے سوال کیا، پوچھا. مل ایمان، ایمان کیا ہے. قال الایمان، کہا کہ ایمان. ان تؤمن باللہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر. وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر. وبلقائہ، اور اس کی ملاقات پر. ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر. وتؤمن بالبعث، اور تم ایمان لاؤ جی اٹھنے پر. قال مل اسلام، کہا پھر اسلام کیا ہے. قال الاسلام، کہ اسلام. ان تعبد اللہ، کہ تم عبادت کرو اللہ کی. ولا تشرک بہ، اور تم نہ شریک ٹھہراؤ ساتھ اس کے، یعنی کسی کو بھی. وتقیم الصلاۃ، اور قائم کرو نماز. وتؤدی الزکاۃ، اور ادا کرو زکات. المفروضۃ، فریضہ. وتصوم رمضان، اور تم روزے رکھو رمضان کے. اب یہاں میں پچھلی دو ایمان اور اسلام کی وضاحت کرتی چلی جاؤں. یہ بالکل ویسے ہی جیسے پہلے بارہا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اسلام اور ایمان جب آمنے سامنے آتے ہیں تو ایمان سے مراد وہ چیزیں جو بنیاد میں ہے، دل میں ہے، اور اسلام سے مراد وہ جو ظاہر میں ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ، ملائکہ اور رسل اور بعث پر ایمان جو ہے یہ دراصل انسان کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے. اور اسلام، اس میں سب عمل سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، یعنی پودے کی جڑ پہلی چیز ہے اور اوپر کا حصہ دوسری چیزیں جو نظر آتا ہے، یعنی اظہار ہے اسلام. ایمان اندر ہے تو اسلام اس کا اظہار ہے. قال مل احسان، تو یہ احسان کیا ہوتا ہے. قال، فرمایا. ان تعبد اللہ، کہ تو عبادت کرے اللہ کی. کأنک تراہ، گویا کہ تو اس کو دیکھتا ہے. ہم سے اگر کوئی پوچھے احسان کیا، تو ہم کہیں کسی کے اوپر احسان جتانا، یہ کرنا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوبصورت اور جامع تعریف کی کہ احسان یہ ہے کہ کوئی نیک کام اس طرح کرو کہ جیسے تم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ کے کر رہے. عام زندگی میں آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ کوئی کام کر رہے ہیں، جب کوئی آپ کو دیکھنے لگتا ہے آپ کانشیس ہو جاتے ہیں، ہوتا نا. اور پھر آپ جب کانشیس ہوتے ہیں تو آپ اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگتے ہیں، آپ ٹھیک ہو کے بیٹھنے لگتے ہیں مثال کے طور پہ. یا کوئی جو کیئرلیسلی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ٹھیک ہو کے کر رہے ہیں. مثلاً آپ کے ملازمہ جھاڑو دے رہی ہے، جب آپ نہیں ہوتے تو ادھر ادھر کر دیتی، جب سامنے ہوتے تو بہت اچھی طرح کرتے. تو احسان حسن سے نکلا ہے، کسی کام کو بہت اچھی طرح کرنا. اور بہت اچھی طرح اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کے اندر یہ احساس ہو کہ میں اپنے رب کو گویا سامنے کھڑا دیکھ رہا ہوں. لیکن یہ ہر ایک کی کیفیت نہیں ہو سکتی، اس لیے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اس کو نہ دیکھ سکے، یعنی تمہارے اندر یہ کیفیت نہ آ سکے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو اتنا ہی سوچ لو کہ وہ دیکھ رہا ہے تم کو. یہ دوسرا درجہ ہے، یعنی اس سے بھی تمہارے کام اچھے ہوں گے. قَالَ مَتَى السَّاعَةُ، اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی. قال مل مسئول عنہا، فرمایا نہیں ہے سوال کیا جانے والا اس کے بارے میں بعالم، زیادہ جانتا من السائل، سائل سے، یعنی جس سے پوچھ رہے ہو وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی مجھے نہیں پتا. بس اخبرک، اور میں ان قریب بتاؤں گا تجھ کو، ان اشراتها، اس کی نشانیاں. کیا ہے نشانی. اذا ولدت الامۃ ربها، اذا جب ولدت جنم دے، الامۃ لونڈی، ربها اپنے آقا کو. مراد اس سے سمپلی یہ ہے
کہ بچے ماں کی نافرمانی کرنے لگیں، والدین کے ساتھ ایسا معاملہ کریں جیسے کہ اپنے سے کم تر یا غلام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ سمپل سا معنی ہے، یعنی اولاد بدتمیز اور نافرمان ہو جائے گی، ماں باپ سے ایسا سلوک کرے گی جیسے کہ ماں باپ کو حق ہے کہ اپنے بچوں سے کریں، یعنی ترتیب الٹ جائے گی، بجائے اس کے کہ بچے ماں باپ سے ڈرے، ماں باپ بچوں سے ڈرنے لگیں گے۔ یہ بطور مثال فرمایا، ان تلد الامۃ ربہا۔ اور اس کی اور بھی بہت سی وضاحتیں کی گئیں، مثلا یہ کہ اسلام بہت پھیلے گا، بہت لونڈی غلام ہوں گے، پھر اس کے بعد ان کی اولاد ہوگی، پھر وہ ام ولد بیچ دی جائے گی، اور پھر وہ حتیٰ کہ اپنے ہی بیٹے کے ہاتھ لگ جائے گی، اور اس قسم کی باتیں۔ لیکن سمپل یہ ہے اس کا معنی کہ اولاد والدین کو اپنے نیچے لگا لے گی، اپنی مرضی ان سے کروائے گی۔ وَإِذَا تَطَاوَلَ، اور جب بلند کرنے لگیں گے، رعاة الإبل البہم، رعاة چرواہے، الإبل اونٹوں کے، البہم سیاہ اونٹوں کے چرواہے جب لمبی لمبی عمارتیں بلند کرنے لگیں گے، یعنی بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے پلازے اور لمبی عمارتیں بنائی جانے لگیں۔ اور یہ کون بنائے گا؟ یعنی اتنا مال و دولت لوگوں میں عام ہو جائے گا کہ جو لوگ کبھی کل تک کالے اونٹ عربوں میں کم تر درجے کے اونٹ ہوتے، سرخ اونٹوں کی قیمت زیادہ ہوتی، سنہری کی زیادہ، لیکن کالے گھٹیا اونٹ کی طرف اشارہ ہے، یعنی گھٹیا اونٹ چرانے والے مالی اعتبار سے کم تر لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے۔ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمارتیں بنانے کا کوئی رواج ایسا سچ نہیں تھا، یا اس پہ فخر نہیں ہوتا تھا، لیکن فرمایا قیامت کے نزدیک عمارتیں لمبی ہونے لگیں گی، اور مقابلے پہ تطاول، تفاعل کی طرح۔ پھر فرمایا فی خمسن، یہ قیامت جو ہے نا 5 ان چیزوں میں سے ہے، لا یعلمہن الا اللہ، جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ثم تلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، آیت سورۃ لقمان کی ہے، آیت نمبر 34، ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً اللہ تعالیٰ اسی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ ثم ادبر، پھر کیا کیا اس نے؟ چلا گیا، یعنی سوال کرنے والا چلا گیا۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ردوہ، اسے میرے پاس لاؤ، وہ جو گیا ہے ابھی باہر اسے ذرا اندر لاؤ۔ فلم یروا شیئا، تو صحابہ نے دیکھا کچھ بھی نہیں وہاں۔ فقال ھذا جبریل، تو اس پر آپ نے راز کھولا اور فرمایا یہ جبریل تھے، اصل میں جاء، آئے تھے، یعلم الناس دینہم، کہ لوگوں کو ان کا دین سکھائیں، کہ دین کیسے سیکھا جاتا ہے، یعنی سوال کس چیز پہ کیے جاتے ہیں، کیا سوال ہوتے ہیں، اس کا طریقہ اور انداز کیا ہوتا ہے۔ اور پھر مسلم کی روایت میں ان کے بیٹھنے تک کے انداز کو بھی ڈسکرائب کیا گیا کہ کس طرح آ کے آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے۔ قال ابو عبداللہ جعل ذلك كله من الایمان، امام بخاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو ایمان میں شریک کر دیا، یعنی یہ سب ایمان کا حصہ کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے نا، اس کو میں پورا پڑھ دیتی ہوں کہ ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، کہ اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، وہ بارش اتارتا ہے، وہ جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا اور کس زمین پہ مرے گا۔ اللہ تعالیٰ وہی جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ وہی جان